ईद मिलादुन्नबी। ये सवाल अहले सुन्नत में एक बड़ा इख्तलाफी मसला है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 रबीउल अव्वल को मनाना कहाँ से आया और इसकी क्या दलील है। मैं आपको इसके बारे में तारीख़ी और शरई तहकीक मुख्तसर और दलाइल के साथ बताता हूँ। नंबर 1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख़। उलमा का इस पर इख्तलाफ है। बाज़ के नज़दीक 8 रबीउल अव्वल, इब्न साद तबक़ातुल कुबरा। बाज़ के नज़दीक 9 रबीउल अव्वल, इब्न हज़म। बाज़ के नज़दीक 12 रबीउल अव्वल। इसमें इब्न इसहाक़, इब्न हिशाम, इब्न कसीर शामिल हैं। इमाम मालिक और दीगर ने भी इख्तलाफ जिक्र किया है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख़ पर कतई इत्तिफ़ाक़ नहीं है। नंबर 2, 12 रबीउल अव्वल का तारीख़ी पस मंज़र। अक्सर लोगों ने 12 रबीउल अव्वल को इख्तियार किया है, क्योंकि इब्न इसहाक़ और इब्न हिशाम जैसे सीरत निगारों ने यही तारीख़ लिखी है। इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया ने भी 12 को राजे कहा है, लेकिन यही दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल भी है। बुखारी और मुस्लिम, यानी 12 रबीउल अव्वल को वफ़ात का दिन भी है, इसलिए खुशी के साथ गम भी मुंसलिक है। नंबर 3, मिलादुन्नबी मनाने की असल। सहाबा कराम, ताबईन और अइम्मा अरबा के ज़माने में मिलाद मनाने का सबूत नहीं मिलता। सबसे पहले मिलाद का बाकायदा जश्न 4वीं या 5वीं सदी हिजरी में फातमी हुकूमत यानी मिस्र के ज़माने में शुरू हुआ। देखें अल-मुक़रिज़ी। बाद में कुछ उलमा ने इसकी इजाज़त दी, बशर्ते कि इसमें बिदत या हराम उमूर न हो। मसलन इमाम जलालुद्दीन सुयूती अल-वसाइल फ़ी शरह अश-शुमाइल में इन्होंने कहा कि अगर मिलाद में कुरान की तिलावत, ज़िक्र और नेक अमल हो तो ये बिदत हसना है, जबकि दूसरे उलमा ने इसे बिदत सय्या करार दिया। मसलन इमाम इब्न तैमिया, सिरातुल मुस्तकीम, इमाम फ़ाकी और दीगर लोग। नंबर 4, दलील के तौर पर पेश किए जाने वाले दलाइल। मिलाद के जवाज़ वाले उलमा ये नुकात जिक्र करते हैं। नंबर 1, कुरान में जिक्र विलादत अंबिया जैसे हज़रत मूसा, हज़रत ईसा की विलादत का जिक्र है, सूरह मरियम आयत नंबर 15। नंबर 2, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन रोज़ा रखा और फरमाया ये वो दिन है जिसमें मेरी विलादत हुई, सही मुस्लिम 1162। इससे बाज़ उलमा ने इस्तिदलाल किया कि विलादत की याद मनाना जायज़ है। नंबर 3, मोहब्बत रसूल का इज़हार। मिलाद की असल नियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ज़िक्र है, मगर इसके मुकाबले में मुखालिफिन कहते हैं अगर वाकई मिलाद मनाना मुस्तहब होता तो सहाबा कराम सबसे पहले इस पर अमल करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ पीर के रोज़े को अपनी विलादत की यादगार बनाया, कोई महफिल या जश्न नहीं रखा, इसलिए ये अमल बिदत है। 12 रबीउल अव्वल को मिलाद मनाने की बुनियाद सिर्फ ये है कि ये तारीख़ विलादत की एक मशहूर रिवायत है, मगर सहाबा कराम और सलफ से मिलाद का जश्न मनाना साबित नहीं। बाद में बाज़ उलमा ने मोहब्बत रसूल के जज्बे के तहत इसे जायज़ या बिदत हसना कहा और बाज़ ने इसे बिदत सय्या करार दिया। असल सुन्नत यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के इजहार के लिए सीरत पर अमल किया जाए, दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए और पीर के दिन रोज़ा रखा जाए, जैसा कि सही हदीस में आया है, वो भी पीर के दिन, सालाना नहीं। दलाइल के मिलाद मनाना साबित नहीं है। नंबर 1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत की याद सिर्फ पीर के दिन रोज़ा रखकर मनाई, जैसा कि हदीस में है, ये वो दिन है जिसमें मेरी विलादत हुई और उसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई, सही मुस्लिम। अगर मिलाद का इज्तिमा या जश्न मनाना अफजल अमल होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सबसे पहले करते, लेकिन आपने सिर्फ रोज़ा रखा। सहाबा कराम का अमल। सहाबा कराम ने कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन मिलाद या जश्न नहीं मनाया, बल्कि वो आपकी मोहब्बत का इजहार किस तरह करते थे। इस तरह सुन्नत पर अमल, जिहाद, इल्म दीन, कुरान और हदीस की तालीम व तबलीग। अगर मिलाद नेक अमल होता तो सहाबा और ताबईन सबसे पहले ये अमल करते, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नबी से मोहब्बत करने वाले थे। नंबर 3, अइम्मा अरबा और सलफ सालिहीन का अमल। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद, किसी से मिलाद मनाने का जिक्र नहीं मिलता। अगर ये अमल खैर होता तो ये अजीम अइम्मा इस पर ज़रूर अमल करते या उसकी तरगीब देते। नंबर 4, मिलाद का आगाज़। मिलादुन्नबी की महफिलें पहली 3 सदियों यानी खैरुल कुरून में नहीं मनाई गईं। सबसे पहले फातमी हुकूमत मिस्र 4वीं-5वीं सदी हिजरी में इसका आगाज़ हुआ। अल-मुक़रिज़ी, यानी ये अमल बाद में ईजाद हुआ, इसलिए बिदत है। नंबर 5, हदीस नबवी। रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने हमारे इस दीन में कोई नई चीज़ पैदा की जो इसमें से नहीं है वो मरदूद है।
صحیح بخاری 2697, صحیح مسلم 1718. میلاد چونکہ دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کیا گیا اور نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، اس لیے یہ مردود بدعت ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے اجتماع، جلوس یا جشن کا کوئی ثبوت نہ قرآن سے ہے نہ صحیح حدیث سے اور نہ صحابہ و تابعین یا ائمہ اربعہ کے عمل سے۔ یہ بات کی صدیوں میں ایجاد ہوا، لہذا بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی یاد کے لیے صرف پیر کے دن کا روزہ رکھا، جو اصل سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا۔ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ اس سے اصل اصول کیا سمجھ میں آتا ہے؟ نمبر 1، عبادت میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کی دلیل ہو وہی کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے دن کو یاد رکھنے کا طریقہ خود سکھا دیا، یعنی پیر کا روزہ۔ نمبر 2، اگر امت کو اپنی محبت اور شکر گزاری کا اظہار کرنا ہے تو اسی سنت کے مطابق کرے، نہ کہ نئی چیز ایجاد کرے۔ استدلال میں فرق ہے۔ سنت کا استدلال، پیر کے دن روزہ، اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یاد ہے، اس پر عمل روزہ رکھنا۔ بدعت کا اضافہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف روزہ رکھا، ہم روزہ کے بجائے جلوس، محفلیں، چراغاں کریں، یہ وہ چیز ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ حدیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز داخل کی جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ بخاری مسلم، یعنی دین میں اضافہ کرنا قابل قبول نہیں۔ اس لیے اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یاد منانا چاہے تو ہر ہفتے کا روزہ رکھے، جیسا کہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی شکلیں ایجاد کی گئیں، 12 ربیع الاول کی محفلیں، جشن، جلوس، وہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، نہ صحابہ نے، اور نہ ہی دین میں اس کی اجازت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے 12 ربیع الاول کی خصوصی عبادت یا جشن بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں، جو چیز صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر ہفتے پیر کا روزہ رکھتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ 12 ربیع الاول کو خاص عبادت، جشن یا عید منانا دین میں اضافہ ہے، یعنی بدعت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ ہر پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وحی کے نزول کی یاد ہے۔ یعنی اگر امت ولادت النبی کی یاد منانا چاہے تو وہ صرف اسی سنت کے مطابق پیر کے دن روزہ رکھ کر کرے، نہ کہ نئی رسومات ایجاد کرے۔ سب سے پہلے میلاد منانے کا آغاز کس نے کیا، کس نیت سے کیا، اور اس کی نوعیت کیا ہے؟ میں آپ کو اس کا تاریخی پس منظر اور تفصیل بتاتا ہوں۔ میلاد کا آغاز کب اور کہاں ہوا؟ نمبر 1، پہلی 3 صدیوں یعنی خیر القرون میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں میلاد کا کوئی تصور نہیں تھا۔ کسی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد نے بھی میلاد کا ذکر نہیں کیا۔ نمبر 2، 4 صدی ہجری کے بعد سب سے پہلے فاطمی شیعہ حکمرانوں نے مصر میں باقاعدہ میلاد کے جلسے شروع کیے۔ یہ تقریباً 362 ہجری کے قریب کا زمانہ ہے۔ فاطمی حکمرانوں نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسین، امام حسن کے میلاد بھی منانے شروع کیے۔ مقصد لوگوں کو اپنی حکومت کے ساتھ جوڑنا اور عوامی مقبولیت حاصل کرنا تھا۔ ماخذ مقریزی اور ابن خلقان۔ میلاد کی پہلی فہرست یا شکل، یہ صرف ایک چھوٹی محفل نہیں تھی بلکہ ایک بڑا پروگرام ہوا تھا۔ قصر خلافت یعنی محل کو چراغوں اور روشنیوں سے سجایا جاتا، بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے، عوام الناس کو کھانے تقسیم کیے جاتے، شعراء اور قصاص یعنی قصہ گو کو بلایا جاتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے فضائل پر قصائد پڑھتے۔ اس میں حکومتی پروپیگنڈا بھی شامل ہوتا تاکہ لوگ فاطمی حکومت کو اہل بیت کا اصل وارث سمجھیں۔ اہل سنت میں رواج، بعد میں 6 صدی ہجری کے قریب کچھ اہل سنت حکمرانوں نے بھی میلاد کو محبت رسول کے عنوان سے اپنایا۔ خاص طور پر شاہ اربل یعنی عراق کا بادشاہ مظفر الدین ابو سعید کوکبری متوفی 630 ہجری نے میلاد کی محفلیں بہت بڑے پیمانے پر شروع کیں۔ ابن خلقان اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ پورا شہر چراغاں ہوتا، لاکھوں لوگوں کے لیے کھانے بنتے، علماء و صوفیہ کو بلایا جاتا، قصائد جیسے قصیدہ بردہ پڑھے جاتے۔ شروع کرنے کی نیت، فاطمی شیعہ سیاسی مقاصد اور اپنے آپ کو اہل بیت کا نمائندہ ثابت کرنے کے لیے۔ بعد میں بعض سنی حکمرانوں نے عوام کو جمع کرنے، اپنے دور حکومت کو نمایاں کرنے اور محبت رسول دکھانے کے لیے
خلاصہ، میلاد النبی کا آغاز نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے۔ سب سے پہلے فاطمی شیعہ حکمرانوں 4 صدی ہجری مصر نے یہ بدعت شروع کی۔ پھر 6 صدی میں سنی حکمران مظفر الدین کوکبری نے اسے مزید پھیلا دیا اور بڑے پیمانے پر میلاد فیسٹیول کی شکل دی۔ یہ شروع سے ہی ایک حکومتی اور عوامی شو یعنی پروگرام تھا، نہ کہ سنت۔ میلاد النبی کے موضوع پر سب سے پہلی باضابطہ کتاب لکھی گئی اور وہ بھی صدیوں بعد۔ سب سے پہلے کتاب کا ذکر مورخین لکھتے ہیں کہ ابو الخطاب عمر بن حسن بن دہیہ الکلابی متوفہ 633 ہجری نے میلاد النبی پر سب سے پہلے ایک مستقل کتاب لکھی، التنویر فی مولود البشیر النذیر۔ ابن دہیہ اندلس یعنی اسپین کا رہنے والا تھا، پھر مشرق گیا اور درباروں میں بھی رہا۔ اس کتاب کو اس نے بادشاہ مظفر الدین ابو سعید کوکبری اربل یعنی عراق کا حاکم کے نام پیش کیا، جس نے میلاد کو بڑے پیمانے پر منانا شروع کیا تھا۔ بادشاہ نے اس کتاب پر خوش ہو کر اسے انعام دیا۔ چند اہم نکات: یہ کتاب 6 صدی ہجری میں لکھی گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 600 سال بعد۔ نمبر 2، اس سے پہلے کسی صحابی، تابعی، تبع تابعی یا ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد نے میلاد پر کوئی کتاب یا باب بھی نہیں لکھا۔ نمبر 3، ابن دہیہ کو بعض محدثین نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ وہ حدیث میں متھم بالکذب تھا، یعنی جھوٹ گڑھنے کا الزام تھا اس پر۔ امام ذہبی نے بھی اسے ضعیف الحدیث قرار دیا۔ نتیجہ، میلاد النبی پر سب سے پہلی کتاب واقعی ابو الخطاب ابن دہیہ متوفہ 633 ہجری نے لکھی۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ اربل کے بادشاہ مظفر الدین کوکبری میلاد کی محفلیں کرواتا تھا اور ابن دہیہ نے اس کے لیے خوشامدی کتاب تصنیف کی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے دور کا نہیں، بلکہ بعد کی ایجاد یعنی بدعت ہے۔ حوالہ مقریضی جلد 1 صفحہ 490، ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 13 صفحہ 137، ابن خلقان وفیات العیان جلد 3 صفحہ 274، حاجی خلیفہ کشف الظنون جلد 2 صفحہ 1822۔ ابن دہیہ پر محدثین کی آراء: امام ذہبی ابن دہیہ کو ضعیف قرار دیا، میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 237۔ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں وہ جھوٹ بولنے اور روایت گڑھنے میں متھم تھا، لسان المیزان جلد 4 صفحہ 296۔ سبتی: وہ سخت متکبر اور باتیں گڑھنے والا تھا، الوافی بالوفیات جلد 22 صفحہ 160۔ تاریخی تحقیق: سیرت نگاروں اور محدثین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ پر اختلاف ہے۔ 8 ربیع الاول ابن سعد الطبقات، 9 ربیع الاول ابن حزم، 10 یا 12 ربیع الاول ابن اسحاق، ابن حشام، ابن کثیر وغیرہ۔ بعض کے نزدیک 2 ربیع الاول بھی ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قطعی اور متفقہ تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ نمبر 2، امت تواتر عمل۔ صدیوں سے امت کا غالب اور مشہور قول یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ بڑے بڑے سیرت نگار ابن حشام، ابن کثیر وغیرہ نے بھی 12 ربیع الاول کو ذکر کیا۔ اسی بنیاد پر امت نے یہ تاریخ شہرت عامہ اختیار کر گئی۔ لہذا اگرچہ سند کے ساتھ قطعی ثبوت نہیں، لیکن عملی تواتر اور شہرت کے اعتبار سے 12 ربیع الاول کو ولادت النبی کی تاریخ سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 3، فرق سمجھنے والی بات۔ تاریخی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ اختلاف ہے اور یہ قطعی نہیں۔ امت کا عملی تواتر ہمیں بتاتا ہے کہ صدیوں سے 12 ربیع الاول کو ہی یاد رکھا اور بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے محققین یوں کہتے ہیں، 12 ربیع الاول کی تعین تاریخی قطعی دلیل سے ثابت نہیں، لیکن امت کے عمل اور شہرت کی وجہ سے یہ تاریخ راجح اور معروف ہے۔ خلاصہ، امت کے عمل تواتر نے 12 ربیع الاول کو قبول کیا، مگر اسے شرعی عبادت یعنی جشن یا عید کی بنیاد منانا الگ بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ولادت کی تاریخ کو بطور عید نہیں منایا، بلکہ صرف پیر کے روزے کی سنت بتائی۔ عید میلاد النبی کے بارے میں اختتامی بیان۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ۔ سیرت کی کتابوں میں ولادت کی تاریخ پر اختلاف ہے۔ 8، 9، 10 اور 12 ربیع الاول کے اقوال ملتے ہیں۔ امت میں شہرت اور عملی تواتر کی وجہ سے
12 रबीउल अव्वल को ज्यादा मारूफ माना जाता है। नंबर 2, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश का शुक्राना पीर के दिन रोजा रखकर अदा फरमाया। सही मुस्लिम 1162। इसके अलावा कोई और तरीका या इज्तिमा नहीं किया। नंबर 3, सहाबा कराम और ताबईन का अमल। अगर विलादुन नबी को बतौर ईद या जश्न मनाना दीन में अच्छा अमल होता तो सबसे पहले सहाबा कराम जरूर करते, मगर उनके यहाँ ऐसा कोई अमल नहीं मिलता, ना है ताबईन में ना अइम्मा अरबा के ज़माने में। नंबर 4, बिदत का आगाज़। मिलादुन नबी की बाकायदा महफिलें 6ठी सदी हिजरी में फातमी शिया हुक्मरानों मिस्रिक ने शुरू की। बाद में ये रिवाज कुछ सुन्नी इलाकों में भी फैल गया। खुलासा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख में इख्तिलाफ है। मशहूर कौल 12 रबीउल अव्वल है। नबी ने अपनी विलादत की याद को पीर के रोजे से जोड़ा, यही सुन्नत है। मिलाद को बतौर ईद मनाना न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, न सहाबा ने, न ताबईन ने, न अइम्मा अरबा ने। इसलिए ईद मिलादुन नबी को दीनी ईद समझकर मनाना सुन्नत से साबित नहीं बल्कि बाद की इजाद यानी बिदत है।